موومنٹ کے اوپر پابندی ہے. تو یہ اگر آپ ایک بندے کو مسلسل ایک اندھیرے والے کمرے میں ڈال دیتے ہیں, اسے جو ہے نہ کوئی ملنے جاتا ہے, نہ کوئی اس کو بات کرنے کی اجازت ہے, نہ اس کو واک کرنے کی اجازت ہے, تو وہ ایک مینٹلی طور پر وہ بندہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر ذہنی طور پر وہ آپ جو ہے وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ طریقہ کیا جا رہا ہے خان صاحب کے ساتھ. ہمارے کنسرنز بڑے جینون ہیں, ہم نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے. بس اب استدعا یہ ہوگی کہ فوراً اس کے اوپر ڈیسیجن دیا جائے تاکہ انصاف کے تمام تقاضے. سر اسد عمر بھی اس کیس میں شامل تھے, لیکن انہیں کلین چٹ مل جاتی ہے. شاہ محمود قریشی اور عمران خان اس کو بھگت رہے, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل کیونکہ یہ کیسز ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ جدھر جدھر پریس کانفرنس ہوئی ادھر ادھر کیسز ختم ہو گئے. اسد عمر صاحب کو ہم نہیں کہتے کہ ان کو امپلیکیٹ کیا جائے, ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام لوگ جو اس کے اندر امپلیکیٹ کیے گئے ہیں یہ مقدمہ ہی جھوٹا ہے, اور پراسیکیوشن کا پک اینڈ چوز کرنا کہ یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا, تو یہ ان کی اپنی بدنیتی ظاہر کرتی ہے تو جو قوم کے سامنے. اور یہ چیز اب چھپ نہیں سکتی, ہر بندے کو پتہ ہے. ایک ایک بچے سے پوچھ لیں کہ یہ کیا چل رہا ہے, تو ہر بندہ آپ کو بتائے گا کہ یہ کیسز ہیں, یہ بوگس کارروائیاں ہیں, اور یہ سیاسی طور پر انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے کہ جس کے خلاف بیان دیا جائے اس کی موجودگی میں ہو. اور تیسری اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس کو پورا پراپر کراس ایگزامینیشن کا جو ہے وہ موقع دیا جانا چاہیے. تو یہ تینوں ریکوائرمنٹس نہ نوٹس کیا گیا خان صاحب کو, کب بیان دیا گیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ بیان اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, جو زبردستی اٹھا کے اغوا کر کے اور اچانک سے برآمد کیا جائے بندے کو کہ بندہ جو ہے وہ کسی دوست کے گھر تھا, اس بیان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ بیسیکلی جو سارا کیس ہے یہ چھپا کر اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ قوم کو پتہ نہ چلے. آج کورٹ میں ہم نے بتایا کہ کیا ایسی جو چیز ہے, کیا ایسی جو خفیہ پروسیڈنگ ہے اس چلانے کی وجہ کیا ہے. جب ٹرائل کورٹ کے اندر انہوں نے یہی بہانہ بنایا تو آپ لوگ تو باہر تھے, ہم اندر تھے, ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو کہ ایسی سیکرٹ طریقے سے انہوں نے کوئی دینی تھی. دوسرے نمبر پر یہ مقدمہ جو ہے, یہ بات جو ہے 1.5 سال سے میڈیا کے اوپر چل رہی ہے. کیا چل رہی ہے کہ باہر سے دھمکی ملی اور جو سائفر تھا اس کو ڈی کلاسیفائڈ کیا گیا, اور جو ڈی کلاسیفائڈ کیا گیا وہ تمام باتیں آلریڈی ڈسکس ہو چکی ہیں, ہر جگہ پہ ہو چکی ہیں, اور ایف آئی آر کے اندر ہو چکی ہیں. تو پھر کیا چھپانا ہے جب یہ خود ڈسکس کر چکے ہیں. نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگز, ان کے جو وزیر داخلہ ہیں جو اس وقت تھے رانا ثناءاللہ صاحب, اور اس کے بعد بھی ہر چیز ہر جگہ پہ ہر فورم پہ ڈسکس ہوئی ہے. تو یہ ان کیمرہ پروسیڈنگ بنتی نہیں ہے. ہم چلے ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ جو ہم نے دیکھا کہ چیف صاحب چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر معاملہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ڈیسائیڈ ہو جائے, اور جو سیکشن 14 ہے اس کے اندر بڑا واضح ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوگی, کوئی ایسی خفیہ پروسیڈنگ کرنی ہوگی, کوئی اس نوعیت کا معاملہ ہوگا جو کہ ہے نہیں, اور پھر کسی ٹائم کے اوپر کیا جا سکتا ہے, یعنی کہ ڈیورنگ ٹرائل کوئی ایسی پروسیڈنگ جس میں چند لوگوں کو یا پورے کورٹ کے اندر جو لوگ ہیں ان کو, تو ایک مختلف سیکشن 14 کے اندر یہ چیزیں ہیں. تو یہ چیز ڈیسائیڈ ہو جائے گی کہ اوپن ٹرائل جو ہے وہ ہو, اور یہی انصاف کے تقاضے ہیں. میڈیا والے ہر چیز وہاں پر لائر کی ایکسیس ہو, جو فیصلہ ہوگا ایسا بند کمرے کے اندر, اور ایسی پروسیڈنگ جو ان کیمرہ کی جائیں گی وہ اس سے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سماعت ہوئی ہے یہ جو صاف شفاف ہوئی ہے اور اس فیصلے کی جو ہے وہ شفافیت جو ہے وہ نظر آئے گی. تو وہ اوپن ہونا چاہیے, اور ہم یہ استدعا کریں کہ جلدی سے جلدی یہ فیصلہ ہو تاکہ ضمانت جو ہے خان صاحب کی جلدی ڈیسائیڈ ہو, ضمانت کے اوپر ڈیلے نہ کیا جائے. محفوظ کھانے کے حوالے سے وہ فیصلہ نہیں دیا جا سکے. ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب ملے ہیں لیکن انہیں بھی چیک اپ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی, اور آپ نے دیکھا کہ 2 مہینے کے بعد یہ درخواست جو ہے ڈیسائیڈ ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل شفٹ کیا جائے. تو یہ بدنیتی صرف یہ تھی اس کیس کے اندر کہ ابھی جو فیصلہ اتنا لیٹ کیا گیا کہ فوراً, کیونکہ ابھی چلان جو ہے انہوں نے جمع بھی کروا دیا اور ٹرائل ڈے ٹو ڈے کرنے کے لیے, کیونکہ عدالت کو اٹک جیل جانا پڑتا تھا, تو انہوں نے سوچا کہ اب یہ فیصلہ دے دیا جائے اور عدالت کو آسانی ہو کہ وہ یہاں پر اڈیالہ جیل جائیں اور جا کر وہاں پر ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو, اور اس کے اوپر فیصلہ جلدی سے دے کر بیسیکلی یہ سزا دینا چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو الیکشن سے باہر کیا جائے اور خان صاحب جیل کے اندر ہیں. تو وہ جو معاملہ ہے ہم نے ہائی کورٹ میں اٹھایا ہے, انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ اس کے اوپر کارروائی کی جائے گی, اور جو پروٹیکشن ہے جو ہم نے مانگی ہے وہ ملے گی, اور محفوظ کھانے کے حوالے سے ہماری استدعا منظور ہوگی. اچھا, دیگر درخواستیں وہ بھی پینڈنگ ہیں ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ میں, جن کے اوپر ابھی تک ڈیسیجن نہیں آ رہا.
ایک بڑی اہم نوعیت کی درخواست اور ہماری آج لگی ہوئی تھی۔ وہ درخواست کیا تھی؟ وہ درخواست یہ تھی کہ عمران خان صاحب فار ایگزامپل سائفر کیس کے اندر ان کی ضمانت ہوتی ہے تو کسی اور مقدمے میں وہ گرفتار کیا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کبھی 3 MPU کے تحت، کبھی کسی مقدمے میں نامینیٹ کر کے، اور اس سے پہلے PTI کے لیڈران کو اسی طرح سے اٹھایا گیا، ورکرز کو اٹھایا گیا۔ تو یہ پروسیس جو ہے روکا جائے اور خان صاحب کی جو پروٹیکشن ہے کسی بھی مقدمے میں گرفتاری سے روکا جائے۔ تو اس کے اوپر باقاعدہ طور پر سرکار سے جتنے ڈپارٹمنٹس جن کو ہم نے پارٹی بنایا تھا ان کو جو ہے ان سے رپورٹس مانگ لی گئی ہیں کہ تمام مقدمات کی تفصیلات دی جائیں، اور 17 تاریخ کے لیے وہ جو میٹر ہے وہ فکس کیا گیا ہے، اور ہمیں پوری امید ہے کہ جو ہی خان صاحب کی سائفر کیس کے اندر بیل ہوگی تو پروٹیکشن جو ہے وہ ہر صورت ملنی چاہیے، وہ ان کا آئینی حق ہے۔ جو آئین کا آرٹیکل 10A ہے وہ واضح طور پر اس کے اوپر بے شمار سپریم کورٹ کی مثالیں موجود ہیں کہ فیئر ٹرائل ڈیو پروسیس جو ہے وہ کیا جانا چاہیے۔ عمران خان صاحب کو آج ڈسٹرکٹ کورٹ میں پیش کرنا تھا، اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے بہانے جو ہیں لاسٹ ڈیٹ کے اوپر بھی بنائے گئے، حالانکہ معزز عدالت نے واضح طور پر ڈائریکشنز دی تھیں کہ SSP صاحب جو ہیں وہ سیکیورٹی کے انتظامات جو ہیں یقینی بنائیں، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لاسٹ ٹائم بھی یہ بہانہ بنایا گیا، اور آج بھی ہم نے کل سے کوئی ایسی موومنٹ نہیں دیکھی کہ یہ خان صاحب کو پیش کرنے کے حوالے سے کچھ اچھی نیت رکھتے ہیں۔ ڈر صرف عمران خان صاحب کی تصویر سے ہے، ڈر صرف ان کی ویڈیو سے ہے کہ وہ سامنے آئے گی۔ کیوں نہیں پیش کیا جا رہا؟ کیوں اس وقت زمان پارک میں آپریشن کیا گیا پیش کرنے کے حوالے سے کہ خان صاحب کو پیش کیا جائے، اور پھر ہم یہ کہہ رہے تھے کہ سیکیورٹی خدشات ہیں، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، وہ بیڈ ریسٹ پہ ہیں، اس کے باوجود زبردستی ویل چیئر کے اوپر آپ نے دیکھا کہ خان صاحب پیش ہوتے رہے، اور آج یہ جو بہانے ہیں یہ مسلسل بنائے جا رہے ہیں۔